کہ جس کے ذریعے سے اس وقت بھی جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، آسٹریلیا، جہاں پر وہاں پر ان کے پاس اس قسم کے شیعہ حضرات موجود ہیں جو ان کے ساتھ مربوط ہیں، لبرلز ہیں، ان کے ساتھ مربوط ہیں، ان کے نیٹ ورک کے اندر کام کرتے ہیں باقاعدہ، ان کو وہ لوگ بڑے بڑے کانٹریکٹس دیتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو لائسنس دیتے ہیں، ان کو مختلف میڈیا یعنی سیلز بنا کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور ان سے ان کے ذریعے سے پھر آگے مینوورنگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اب وہاں سے جو کچھ بھی وسائل و امکانات ہیں وہ شیعہ حضرات کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لوگ افریقہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کے شیعہ، مڈل ایسٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر یورپ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ نہیں۔ آپ خود اگر صرف اسی چیز کو ریسرچ کر لیں، یہ صادق شیرازی صاحب جو کچھ آج کل لنڈن میں کر رہے ہیں، صادق شیرازی صاحب جو ہیں اس وقت ایک ان کا جو ٹول ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں، جس پر میں اگر اللہ نے حیات دی، توفیق دی تو بات کروں گا آگے، کہ جو اس وقت کام کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو امکانات دیتے ہیں، امکانات ان کو دیتے ہیں، امکانات بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں امکان دینے کے بھی۔ آپ ان کو جناب ایسا کریں کہ یہ جو نائجیریا میں تیل کا کانٹریکٹ ہے نا، یہ اس فلاں گروپ کو دے دیا جائے، فلاں علاقے کی مائنز جو ہے ایکسپلور کرنے کا کام جو ہے ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ اس کو ابھی آپ، پھر ان کو بتایا جائے، پھر ان کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں اس حرام کے، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اس میں سے اتنا پیسہ ادھر بھیجیں، وہاں سے پھر وہ کبھی ڈونیشن کی شکل میں آتا ہے، دینے والے بھی شیعہ ہیں، کبھی ڈونیشن کی شکل میں آتا ہے، کبھی خمس کی شکل میں آتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ان کو دیے، پھر وہاں سے وہ چیز جو ہے اس کے اندر اس کو آگے فلوٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صادق شیرازی صاحب جو ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے، صادق شیرازی صاحب کے سپانسرز جو ہیں یورپ کے اندر موجود ہیں، کویت کے اندر موجود ہیں، ادھر افریقہ کے اندر موجود ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں، جو ان کو سپورٹ دیتے ہیں۔ اب وہاں سے پھر وہ پیسہ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتا ہے، اور مختلف جو لوگ ہیں جیسے یہاں پر پاکستان کے اندر ڈفرینٹ گروپس ہیں، یہ غضنفر تونسوی ہے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس آدمی کے ذریعے سے، یعنی ون آف دا سورس، اور وہاں سے پھر پیسہ تقسیم ہوتا ہے کہ اچھا جناب آپ ایسا کریں کہ جناب حسنین صاحب یہ لیجیے جناب پیسہ، آپ چلیں جب آپ چل کے مسجد بنائیں، کہ آپ امام بارگاہ بنائیں، یہ لیجیے جناب اس چیز کے لیے۔ پھر ان کو یعنی گاہے بگاہے کبھی یورپ بلاتے ہیں مجلس کے، آئیے آپ مجلس پڑھنے کے لیے آئیں، اور وہاں پہ پھر ان حضرات کو ڈفرینٹ قسم کی برائبس دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو آگے ٹاسکنگ کی جاتی۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، میں آپ کو ایک دوسرے ذریعے سے عرض کروں، ایک آدمی ہے جس کے پاس یعنی سائیکل بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس طرح سے ان لوگوں کو تلاش کرے، جس کا سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پیچھے اپنے ریسورس لگائیں گے، پھر اس کو ایک مسجد بنا دیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد والا ہے یا مدرسے والا ہے، مدرسے والے کو مدرسہ بنا دیں گے، لیے لو بھائی، پھر اسے گاڑیاں دے دیں گے، جب 2-3 سال گزر جائیں گے نا، وہ اس فیک سٹائل آف لائف کا عادی ہو جائے گا، گاڑیوں میں آنا جانا، اور جناب کلاشن کو بردار باڈی گارڈ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کو باور کراتے ہیں کہ وہ آئے 3-4 سال کے بعد وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں واقعتاً ہی یہ قابل آدمی ہوں، میں واقعتاً ہی قابل آدمی ہوں۔ جس وقت دیتے ہیں سرور اول، جب وہ نشہ اس کو چڑھ جاتا ہے نا، پھر سیڑھی کھینچنے کی بات کرتے ہیں، لاتے ہیں شراب آخر، کہتے ہیں اب بات کرو بھئی۔ اب وہ
اس نشے کا عادی ہے، اس دنیا کی چمک دمک کا عادی ہے، وہ ہٹ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ نہیں کہ باقاعدہ پوری ریکارڈ تیار کرتے ہیں، فائلز تیار کرتے ہیں، جناب فلاں جگہ گئے تھے، خود ان کو غیر اخلاقی روش کی طرف لے کے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے ان کے آدمی پھر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، فوٹوز بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ جس وقت بھی ذرا سا ہلنے لگے تو فوری طور پہ فائل سامنے آ جاتی، ادھر دیکھو بھی ذرا، اسے دیکھ لو۔ چونکہ وہ اس فیک یعنی نظریہ، اس سٹائل آف لائف کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور پھر یہ جو پیچھے اس کی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو اس کے لیے امکان ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے ہٹے۔ یہ ایک کھیلنے کا طریقہ کار ہے ان کا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ان کا انالیسس کیا انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کہاں پکڑا جائے۔ بعض لوگ شہرت، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، انہیں شہرت کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو شہرت کا اس کو میٹیریل دو، پیچھے اپنا میڈیا لگا دیتے ہیں، فوری وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، قبلہ صاحب آئیے جناب آپ کا انٹرویو کرنا ہے، چلیں جناب وہاں پہ آپ کے لیے مجلس ہے، آپ اس کے پیچھے لوگ لگا دیں کہ جی مولانا صاحب جو بھی گفتگو کریں اس کو فوری طور پہ کتابی شکل میں شائع کرو، جناب ان کو مفسر قرآن بنا دو۔ میں آپ کو پاکستان کے اندر ایسے ایسے خوفناک واقعات سنا سکتا ہوں کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان وہ باتیں میں صرف آپ کو میتھڈالوجی بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس وقت دو ان کے یعنی کیونکہ اب اس وقت جو اختلاف ہو رہا ہے، عالمی جو صہیونی قوتیں ہیں، عالمی طاغوتی قوتیں، ان کی جنگ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس غلبہ دین کا پروگرام جو ہے، چائنا کو غلبہ دین کی بات نہیں کر رہا، ظلم کے خاتمے کی، وہ تو خود ایک ظالمانہ نظام کا حصہ ہے۔ رشیا کوئی ظلم کے وہ تو صرف ان کی آپس کی تقسیم ہے کہ رشیا کہتا ہے کہ میں بڑا چودھری ہوں، چائنا کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں، امریکہ کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں۔ نظام کے خلاف صرف ایک وہ ہے اللہ کا دین، اور اللہ کے دین میں جو اس کی روح کیا چیز ہے، دین کی روح کیا ہوتی ہے؟ ولایت، اور ولایت کی وہ تشریح جو امام خمینی کر رہے ہیں، وہ خطرہ ہے ان کے لیے۔ اب اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ کسی طرح سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، یہ بڑا چودھری کون بنے گا، ورنہ آپس میں بندر بانٹ کر لیں گے، چلو بھی افریقہ تم لے لو، یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ ہمیں دے دو، وہاں تم کھاؤ موج کرو، ان کو غلام بنا کے رکھو، مڈل ایسٹ ہمیں دے دو، یا افریقہ ہمیں دے دو، مڈل ایسٹ تم لے لو، جتنا جس کا زور چلتا ہے اتنا اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ ان کا آپس میں اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چائنا اور رشیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ وہ یعنی آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ جو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزان، وہ ایران کے وہ خود چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران کو دبا کے رکھے، لیکن وہ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ درمیان سے ایران ختم ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ پھر ہماری باری آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک حد تک یہ چیز ہے تاکہ ایرانی بھی ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں۔ ابھی جو پچھلے دن ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اسی طرح سے تو ہوا ہے کہ اگر ایران بالکل آزاد ہوتا تو اپنے آئل ریسورس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے 30% کم کے اوپر چائنا کو کیوں بیچتا؟ اب وہ احسان بھی جتلاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارا پر بہت دیکھا آپ کو احسان کر رہے ہیں، آپ کو تو دنیا میں کوئی آپ سے تیل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم آپ سے تیل خرید رہے ہیں، پھر بھی امریکہ سے مخالفت مول لے کے دیکھ کتنا بڑا ہمارا احسان ہے۔ حالانکہ ایران در حقیقت جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن حالات کی مجبوری ہے اس کا، تو اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ وہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو امام خمینی کی فکر ہے نا اسلام کی، وہ انٹرپریٹیشن
جو امام خمینی نے کی ہے یہ چیز ان کے لیے خطرناک ہے۔ اب اس کو اگر وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں اس چیز کے لیے؟ اس نظریے کو کون کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ چلے جی آپ کا ٹیسٹ ہے، کون کرے گا اسے کاؤنٹر؟ جی علماء کریں گے۔ آغا علی خامنائی کا توڑ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے یا انگلستان کا وزیر اعظم بورس جانسن نہیں ہے، علماء، اور سنی علماء بھی نہیں کریں گے۔ سنی علماء اس نظریے کا توڑ نہیں کر سکتے، اس کا توڑ کریں گے شیعہ علماء۔ اس وقت ایک تو یہ کام کی کروایا جا رہا ہے، جو صادق شیرازی صاحب کا گروپ ہے، ان کے پاس قریباً کوئی 12 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں یورپ کے اندر اس پہ ایک کام کر رہے ہیں۔ ایک اور اینگل سے بھی کام کر رہے ہیں کہ جس میں یہ شیعہ کمیونٹی کے اندر گلوبل لیول پہ ایک باقاعدہ موومنٹ ہے جس کو لانچ کیا ہوا ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو شیعہ گلوبل لیول پہ کمیونٹی ہے اس کا رخ نجف کی طرف پھیرو۔ ظاہری طور پہ سامنے علماء کرام ہیں، لیکن وہ ان کو کہا گیا آپ لوگوں کا رخ ادھر پھیرو تاکہ وہ فکری الہام وہاں سے لیں، تاکہ ولایت کا وہ کنسپٹ آئے ان لوگوں کے اندر اور آنے والی نسلوں میں۔ وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اگر آج خمینی نے کام خراب کر دیا ہمارا یا علی خامنائی نے، اگلے 50 سال بچاؤ کسی طرح سے۔ وہ کہتے ہیں ان کا رخ ادھر پھیرو، دینی مدارس کا رخ ادھر پھیرو، لوگوں کا رخ ادھر پھیرو، ان سے کہو کہ وہاں سے فکری الہام لیں۔ اب کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کو پتہ ہے کہ نجف میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی یہ صرف ایک جذباتی وابستگی نجف کے ساتھ ہے، چونکہ امیر المومنین کے ساتھ منسوب ہے۔ وہاں کون آدمی بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو وہاں نظام مرجعیت کا کیسے چلایا جا رہا ہے، کیا لوگوں کو پتہ ہے؟ باقی عوام کو چھوڑے، مطلب یہ ممتاز جمیل صاحب ہیں یا زاہد صاحب ہیں، عابدی صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں کیا سسٹم کام کر رہا ہے؟ اور یہ سوالات ہیں جو میں اٹھا رہا ہوں کہ آغا ابوالقاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آغا سیستانی جو ہیں وہ حوزہ علمیہ نجف کے زعیم کے طور پہ، مرجع تقلید کے طور پہ کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ میتھڈالوجی کیا تھی اس قسم کی جس کے ذریعے سے آغا سیستانی سامنے آ گئے؟ کوئی سسٹم ہمارے پاس کوئی اس قسم کی تو وہ بڑے غور سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف رخ پھیرا جائے، اور اس کے اوپر وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تشیع جو ہے اس کا رخ اس طرف پھر جائے پوری کی پوری، تو اس کے نتیجے میں فکری طور پہ کیا صورتحال پیدا ہوگی کہ ہمارا کوئی کام نہیں، ہمارا کام صرف نماز پڑھنا ہے، گریہ زاری کرنا ہے، رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ جو ظلم کے خلاف قیام ہے اور اس کے ظالم کے خلاف قیام، اور یہ کام ہمارے ساتھ مربوط نہیں، امام زمان آ کے کریں گے۔ تو کیا یہ پوری تحریک، پوری کی پوری موومنٹ جو اس وقت اس ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جس میں سے اس جو تحریک اٹھی تھی قاسم سلیمانی شہید، اس کی ایک پیداوار تھے۔ امام خمینی کے آغوش میں پلنے والے جو جوان تھے یہ اس وقت 20 سال کے تھے، اس انقلاب نے، اس تحریک نے اس قسم کے افرادی قوت کو جنم دیا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا کہ ایک آدمی کہتے ہیں ہمارے ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان باتوں سے بما مربوط نیست، وہ اس کے اوپر ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں اس وقت کہ لوگوں کو، اور ان کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ علماء کے ذریعے سے۔